الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے پارے میں 11 رکوع اور سورہ البقرہ کے 27 رکوع مکمل ہوئے آیت نمبر 221 پر. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 221 کے بعد 28واں رکوع دوسرے پارے کا 12واں رکوع شروع ہوتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. اوپر کی آیتوں میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ کسی مشرک مرد، مشرک عورت یعنی کسی کافر غیر مسلم مرد عورت سے نکاح نہ کریں، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ کتنے ہی تمہیں اچھے لگیں، پسندیدہ معلوم ہوں، شریف معلوم ہوں، بااخلاق معلوم ہوں، مالدار ہوں، حسین ہوں، لیکن ان سب چیزیں تمہیں بھانی نہیں چاہیے. ایک ادنا درجے کا کالا کلوٹا غلام، ایک ادنا درجے کی بدصورت باندی 1000 درجے بہتر ہے اس خوبصورت اور بہت اچھے مشرکوں جو دیکھنے میں تمہیں مشرک مرد یا عورت اچھے معلوم ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چہرے آگ میں جھلسنے والے ہیں جو آج تمہیں اچھے معلوم ہو رہے ہیں. تمہیں بھی آگ میں لے جائیں گے، تمہیں بھی جہنم کا کندن بنا دیں گے. اور یہ لوگ جو ایمان کے ساتھ ہیں تمہارا ایمان ان کے ساتھ سلامت رہے گا، مشرکوں کے ساتھ تمہارا ایمان سلامت نہیں رہ پائے گا. اس لیے مشرک مرد عورت کو نکاح میں مت لانا، یہ تنبیہ کی گئی تھی اوپر کی آیتوں میں. اور اب نکاح ہوتا ہے مختلف مقاصد سے، جس میں سے ایک مقصد ہوتا ہے جنسی تسکین کا حلال ذریعہ اختیار کرنا اور نسل انسانی کی افزائش اور نسل انسانی کی وجود و بقا کا ذریعہ بننا. تو جس طریقے سے انسان کو مختلف حاجتیں دنیا میں انسان ہونے کے ناطے، حیوان ہونے کے ناطے لاحق ہیں، کھانے کی، پینے کی، رہنے سہنے کی، ایسی ایک حاجت انسان کی مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے دونوں کو تسکین حاصل کرنے کی ہوتی ہے، خواہش پوری کرنے کی ہوتی ہے. خواہش پوری کرنے کے سلسلے میں عورت کے ساتھ اللہ نے کچھ ایام ایسے بنائے ہیں کہ ان زمانے میں بیوی سے صحبت نہیں کی جا سکتی، جس کو ایام ماہواری کہتے ہیں. ایام ماہواری کے تعلق سے سماج کے اندر، عرب معاشرے کے اندر بھی اور زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی طرح طرح کی افراط تفرید پائی جاتی تھی. یعنی حد سے تجاوز کہ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا، یہی طریقہ مشرکوں کا تھا کہ حیض کے زمانے میں، ماہواری کے زمانے میں وہ اچھوت بنا کے چھوڑ دی جاتی تھی کہ ان کے یہاں یہ تھا کہ اگر کسی نے اس کو چھو لیا گویا نجاست کو چھو لیا. اب اس کا پکایا ہوا کھایا نہیں جائے گا، اس کے ساتھ بستر میں لیٹا نہیں جائے گا، اور اس کے ساتھ بستر میں بیٹھا بھی نہیں جائے گا، تو کھانا بھی ساتھ میں نہیں کھایا جائے گا، اس کا پکا ہوا نہیں کھایا جائے گا. اس طریقے سے وہ اچھوت بنا کے چھوڑ دی جاتی تھی. اس کے برعکس دوسری طرف یہ غلو ہوتا تھا کہ عیسائیوں کے ہاں ماہواری کے زمانے میں بھی صحبت جاری رہتی تھی. اس ناپاکی کے زمانے میں بھی وہ جو ہے صحبت کرنے سے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، نہیں بچتے تھے. تو کہاں اتنا بچتے تھے اور کہاں اتنا جو ہے افراط تفرید جسے کہتے ہیں کہ بہت آگے بڑھ جانا اور بہت پیچھے ہٹ جانا. تو اسلام نے سلسلے میں معتدل تعلیم دی. نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے آ کر کے عرض کیا کہ ہم نے مدینے کے اندر یہ 2 طرح کے معاشرے دیکھے ہیں کہ ماہواری کے زمانے میں کچھ لوگ تو یہ معاملہ کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حیض کے زمانے میں بیویوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں؟
کتنا دور رہیں کتنا قریب رہیں، کیا معاملہ ان کے ساتھ برتاؤ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ گویا جو صحابہ کے سوالات کی وجہ سے جو احکام نازل ہوئے اس میں سے یہ 7واں حکم ہے۔ اس سے پہلے 6 قسم کے سوال آ چکے ہیں، اور سورہ بقرہ میں کل 8 سوال کا ذکر ہے، اور پورے قرآن میں کل 14 سوالات کا ذکر ہے جو صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھے ہیں۔ تو یہ اس میں سے یہ 7واں سوال ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں زمانے حیض کے بارے میں۔ حیض اس کو ایام ماہواری، عورت کو جو خون عادت کے مطابق آتا ہے، بیماری سے نہیں اور بلکہ عادت و فطرت کے مطابق آتا ہے بالغ عورت کو، تو اس بالغ عورت کو ماہواری کا والا جو خون ہوتا ہے اس کو حیض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو حیض کہتے ہیں۔ دراصل یہ حوض سے بنا ہے، حوض میں پانی بھرتا ہے پھر اس کی نکاسی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پاکی کے زمانے میں خون جمع ہوتا رہتا ہے بچے دانی میں، اور پھر وہ خون جمع ہوتے ہوتے جب ماہواری کا زمانہ آتا ہے تو وہی خون جاری و بہنے لگتا ہے۔ تو گویا حوض میں جیسے پانی جمع ہوا اور پھر ٹوٹی کھول دی گئی، بہہ گیا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر حیض میں بھی ہوتا ہے کہ خون، حیض کے معنی ہوتے ہیں جمع ہونا اور بہہ جانا، یہ دونوں ہی معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ تو چونکہ دونوں شانیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں حیض میں، اس لیے اس کو عربی میں حیض کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے اپنے احکام ہیں۔ یہاں پر تو ایک حکم کو خاص طور سے بیان کیا گیا جس کا سوال کیا گیا تھا، اس سے متعلق اور بھی حدیث میں احکام ہیں۔ مثلا زمانے حیض میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، نہ انہیں اس وقت پڑھنی ہے نہ بعد میں قضا پڑھنی ہے۔ البتہ رمضان کے مہینے میں اگر حیض آتا ہے تو وہ روزے نہیں رکھے جائیں گے ان دنوں میں، البتہ ان روزوں کی قضا ہوگی، چونکہ روزے کا مسئلہ صرف ایک مہینے سے جڑا ہوا ہے، اور نماز کا مسئلہ یہ ہر مہینے اور پھر ہر دن کی 5 نمازیں وتر سمیت وغیرہ لے کے تو بہت نمازیں بہت بن جائیں گی سال بھر میں۔ روزے سب ملا کر کے 10 دن سے زیادہ نہیں بنیں گے، کیونکہ حیض کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 10 دن ہے، اور کم سے کم جو مدت ہے وہ 3 دن کی ہے۔ تو اس اعتبار سے روزے زیادہ سے زیادہ چھوٹیں گے، 10 چھوٹیں گے حیض کی وجہ سے، اور پورا سال پڑا ہوا ہے، ایک مہینے میں ایک روزہ بھی قضا رکھے گی تو روزے پورے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے روزے کی قضا جو حیض کے زمانے میں روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا کرائی جاتی ہے، اور جو نمازیں چھوٹتی ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی۔ حیض کے زمانے میں تلاوت بھی منع ہے، قرآن چھونا کی منع ہے، مسجد میں جانا منع ہے، طواف کرنا منع ہے، خانہ کعبہ کا کیا مسجد حرام میں حاضر ہو کر اندر جانا منع ہے۔ اسی میں سے ایک ممانعت ہے کہ بیوی سے اس زمانے میں مرد کے لیے صحبت بھی منع ہے، صحبت کو منع کیا گیا ہے، صحبت کے علاوہ چیزوں کو جائز رکھا گیا ہے، ساتھ لیٹنا بیٹھنا، بلکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو چھوڑ کر باقی حصوں سے جو ہے بیوی سے لطف اندوز ہونا، اور میاں بیوی کی طرح دونوں کا اور طریقے سے خواہش پوری کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف صحبت سے منع کیا گیا آیتوں میں۔ چونکہ یہودیوں نے اس میں اپنی طرف سے یہ بات گڑھ رکھی تھی کہ وہ اس میں جو ہے بہت زیادہ اس کو اچھوت بنا کے رکھتے تھے، اور صحبت سے تو بچتے ہی تھے، باقی اور چیزوں سے بچا کرتے تھے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ باقی چیزوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایتوں میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب حیض سے ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام بعض دفعہ تکیہ میرے گود پہ رکھ لیتے اور قرآن شریف بھی پڑھتے جاتے۔ تو دیکھیے عورت حیض سے ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ اس بستر پہ بیٹھ کے قرآن شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، گود میں سر رکھ کر کے جو ہے تکیہ رکھے ہوئے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی جاری ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام بستر میں ساتھ بھی لیٹتے، صرف صحبت کو منع کیا گیا ہے۔ تو غرض ہے کہ اس بات کی، یہ تو یہودیوں کی تردید ہو گئی۔ عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ صحبت بھی جائز رکھتے تھے اس زمانے میں، اور اس صحبت سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے اس کو منع کر دیا کہ یہ زمانہ گندگی کا ہے، تکلیف کا ہے، طبی اعتبار سے یہ نقصان دہ بھی ہے، اور فطری اعتبار سے بھی یہ جو ہے گندگی کی طرف رغبت کرنا ہے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ تو ایک طرف صحبت کو منع کیا گیا، دوسری طرف باقی چیزوں کی اجازت دی گئی، اور بتایا گیا کہ یہ پابندی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے، خوب اچھی طرح جب پاک ہو جائے۔ ایک تو پاک ہونا ہوتا ہے کہ 10 دن پورے ہو گئے تو یہ پاکی جو ہے مکمل ہو گئی کہ اس کے بعد حیض جاری نہیں رہ سکتا۔ اب اگر خون 10 دن کے بعد بھی آتا ہے تو اس کو حیض نہیں کہا جائے گا، یہ بیماری کہا جائے گا۔ اور
بیماری کا جو خون ہوتا ہے وہ حیض کے خون سے اس کے احکام بدلے ہوئے ہیں۔ عورتوں کو بیماری کا خون بھی آ جاتا ہے، جیسے کسی انسان کو نکسیر پھوٹنے کا مرض ہو جائے، یا کسی انسان کو کوئی زخم لگ گیا، وہ خوب زخم برابر بہتا رہتا ہے، بھرتا ہی نہیں، یا کسی کو پیشاب کے قطرے کا مرض ہے کہ وہ قطرے ہی آتے رہتے ہیں، کسی کو ریا خارج کا مرض ہے کہ برابر ریا ہی نکلتی رہتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کا جو حکم ہے وہی حکم ایسی عورت کا بھی ہے جس کو حیض کے زمانے کے علاوہ بھی خون آتا رہتا ہے۔ اب اگر اس زمانے میں نہ صحبت منع ہے، نہ جو ہے نمازیں معاف ہیں، اور نہ ہی قرآن پڑھنے کو منع کیا جائے گا، بلکہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو پیشاب کی نلکی لگا دی گئی، پیشاب کی نلکی میں نلکی ڈال دی گئی اور اس کو تھیلی لٹک رہی ہے، اسی زمانے میں وہ نماز بھی پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، اس لیے کہ یہ عذر کی حالت کے مسائل الگ ہیں۔ جیسے مریض کے مسائل ہوا کرتے ہیں تو یہ مریضوں میں شامل ہو جائے گی، اور مریضوں کے جو احکام پاکی ناپاکی کے ہوا کرتے ہیں وہ اس سے جڑیں گے، نماز بھی جاری رہے گی، تلاوت بھی جاری رہے گی، قرآن بھی پڑھے گی، اسی حالت میں سب کچھ جاری رہے گا۔ اور بیوی کے سے اس حالت میں جو ماہواری کے علاوہ جو ناپاکی آ جاتی ہے، جس کو استحاضہ بولتے ہیں عربی میں، اس میں صحبت بھی جائز رہتی ہے۔ تو جب وہ پاک ہو جائے 10 دن پورے ہونے پر تو ان سے صحبت حلال ہو، اور 10 دن سے کم پر اگر وہ پاک ہوتی ہیں تو اس میں عورتوں کی عادت دیکھی جاتی ہے۔ عورت کی عادت، بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ 5 دن خون آتا ہے، کسی کو 7 دن ماہواری آتی ہے، کسی کو 8 دن ماہواری آتی ہے، تو عادت کے دن پورے ہو جانا ضروری ہے۔ مثلا خون کسی وجہ سے کمزوری سے پہلے بند ہو گیا تو انتظار کرنا ہوگا اس بات کا کہ وہ عادت کے دن پورے ہو جائیں، تب صحبت حلال ہوگی۔ ہاں، اور اگر جو ہے عادت بنی بھی نہیں ہے، بعض دفعہ عورتوں کی عادت نہیں بن پاتی اور وہ اس سلسلے میں اس کا بیماری کا شکار رہتی ہیں، کبھی کسی مہینے میں کم و بیش آ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں جب خون بند ہو جائے تو اتنا وقت گزر جائے کہ وہ نماز پڑھ سکے نہا دھو کر کے، تو اس کے بعد صحبت حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ موٹے موٹے مسئلے تھے۔ حیض کے زمانے میں صحبت کو منع کیا گیا اور پاک ہونے پر اس کی اجازت دی گئی، لیکن اجازت میں ایک قید لگا دی گئی کہ تم بیویوں سے صحبت کرنے میں اس بات کا بھی لحاظ رکھو کہ صحبت کرنے میں، اپنی خواہش پوری کرنے میں اللہ نے خواہش پوری کرنے کی جو جگہ بنائی ہے اس جگہ سے اپنی خواہش کو پورا کرو۔ یعنی وہ جگہ کیا، آگے کی آیت میں اس کو اور اشاروں میں کھولا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے خواہش پوری کرنے کی جو اجازت دی ہے، اس میں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس میں صحبت جائز مقام پر ہو، اور وہ جائز مقام کیا ہے، وہ جائے ولادت ہے۔ کہ اس کو یوں تشبیہ دے کر کے سمجھایا کہ تمہاری بیویوں کی مثال ایسی ہے جیسے تمہاری کھیتیاں۔ کھیتی کہنے میں کئی جو ہے اعتبار سے بیویوں کی حیثیت کو واضح کیا گیا۔ نمبر 1، انسان کو اپنے کھیتی سے لگاؤ ہوتا ہے، کھیتی دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، کھیتی سے محبت ہوتی ہے، کھیتی کو اپنا مال سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو بھی تمہیں لگاؤ ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اپنی عزت سمجھنی چاہیے اس میں۔ نمبر 2، کہا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کھیتیوں سے کیا ہوتا ہے، پیداوار ہوتی ہے، اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، لہذا یہ نطفہ یہ بیج کی مانند ہے، اولاد یہ پیداوار ہے، لہذا تمہارا بیج کھیتی میں جائے کہ ایسی جگہ میں بیج جانا چاہیے کہ جہاں سے کھیتی اگا کرتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ تمہاری صحبت کا مقام جائے ولادت، آگے کی شرمگاہ ہونی چاہیے، نہ کہ خواہش میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ تم حیوانیت کی حدوں کو پار کر کے گندی جگہوں میں سے صحبت پوری کرنے لگ جاؤ، اغلام بازی کرنے لگ جاؤ، جیسے مرد سے صحبت پوری کرتے ہیں، تم ایسی ہی عورت کے مقام کو، اصل مقام کو چھوڑ کر غلط مقام کو چنو، تو یہ جو ہے گناہ کی بات ہوگی۔ اسی لیے دوسری چیز جو گویا کھیتی کہہ کر کے تعبیر کی، وہ بتایا کہ صحبت محل حرث یعنی کھیتی کے مقام میں ہونی چاہیے، جائے ولادت میں ہونی چاہیے، نہ کہ فرش جس کو گندگی کا مقام کہتے ہیں، پخانے کے مقام میں ہو۔ اور تیسری بات یہ بتانا مقصود ہے یہاں سے، یہودیوں کی تردید، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیوی سے صحبت کرے، بھلے وہ اپنے ہی مقام میں کرے، جو مقام صحبت کا اللہ نے بنایا ہے آگے کی شرمگاہ اسی میں کرے، لیکن صحبت کے طریقے میں پشت کی جانب سے صحیح مقام میں بھی صحبت کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو شریعت نے کہہ دیا آگے کہ نہیں، اگر تم
اصل مقام پہ صحبت کر رہے ہو پھر طریقہ جو بھی اختیار کرو، شریعت نے پھر اس سلسلے میں کوئی بینڈ نہیں لگایا، کوئی پابندی نہیں عائد کی، اور کوئی اس میں جو ہے یہ نہیں کیا کہ تم کھڑے یا بیٹھے یا پشت کی جانب سے۔ بس اتنی احتیاط ضروری ہے کہ محل جمع آگے کی مقام ہونا چاہیے، جائے ولادت ہونی چاہیے، کھیتی کی جگہ ہونی چاہیے۔ محل جمع، محل صحبت جو ہے یہ غلط مقام نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے آزادی اللہ نے دی ہے، لیکن اور تمہیں خواہش پوری کرنے کے لیے بیویاں عطا کی ہیں، بیویوں کو شوہر عطا کیے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ یہ معاملات ایک حد پہ رہیں۔ تم اتنا زیادہ اپنے خواہشات میں ہمیشہ مگن نہ رہو کہ آخرت ہی کو بھول جاؤ۔ بعض دفعہ انسان بیوی سے میل ملاپ کے وقت بیوی سے ملنے کی دعا بھی بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آخرت کو ہر لمحہ یاد رکھو، اس مقام اس وقت بھی اللہ کی نعمت کو بھی یاد کرو، اس دعا کو بھی پڑھ لو اور شیطان سے پناہ بھی مانگ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے غلط چیزوں سے، گناہوں سے اور شیطانی جگہوں میں خواہش پوری کرنے سے بچانے کے لیے تمہارے لیے بیویاں حلال کی ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اور اس موقع پر تمہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے پہلے دعا بھی پڑھ کر کے پھر آگے صحبت کرنی چاہیے۔ تو اس لیے آگے کے لیے کہہ دیا، اور پھر اتنا زیادہ جو ہے خواہشات میں انسان کو نہیں جو ہے لگنا چاہیے کہ آخرت کو فراموش کر جائے۔ اس کے لیے آگے تعلیم دی کہ تم اپنے آگے کے لیے، کل کے لیے بھی تدبیریں کرتے رہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سے ہر موقع پہ ڈرتے رہو، اور اللہ کا خوف جب پیدا ہوگا جب تم اس بات کو یقین میں اور ذہن میں رکھو گے کہ تمہیں ایک دن اللہ کے یہاں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے یہاں جا کے منہ دکھانا ہے۔ جو بندے، جو مومن خوف رکھتے ہیں اللہ سے، جنہیں دھیان ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، آگے کے لیے وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں اور جس چیز سے اللہ سے ڈر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے خوف سے ان کو بچا لے گا، اور جس چیز کی امید رکھتے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دے گا۔ تو ان آیتوں میں گویا زمانے حیض میں، ماہواری کے زمانے میں شوہروں کو بیوی سے صحبت کے اعتبار سے پرہیز کرنے کا حکم، اور صحبت کرنے کے معاملے میں صرف ایک ہدایت کے جمع کا مقام، موقع کیا ہونا چاہیے، ایسا نہیں جیسا کہ آج دنیا کے نے شہوت کے معاملے میں اتنا آگے بڑھ گئی کہ وہ حیوانیت کی حدوں کو بھی پار کر جا رہی ہے، یا یہ کہ اتنا زیادہ جو انسان جو ہے اپنے کو بچائے کہ جیسا کہ یہودیوں نے کیا تھا کہ صحبت کرنے میں بھلے اصل مقام پہ صحبت کرے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، اگر پشت کی طرف سے کریں گے تو جو ہے اولاد بھینگی پیدا ہوگی۔ بخاری شریف میں ہے ان کا یہ عقیدہ، یہ توہم میں مبتلا تھے کہ ہم اگرچہ اصل مقام پہ صحبت کریں لیکن اگر پشت کی جانب سے کریں گے تو یہ اولاد بھینگی پیدا ہوگی۔ قرآن نے اس کی تردید کر دی، ایسا کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ فرمایا تو گویا یہ پابندی نہیں ہے کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹ پر دائیں بائیں، جس طریقے سے اللہ نے یہ اس کی اجازت دی ایک پابندی کے ساتھ کہ مقام صحیح ہونا چاہیے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں ماہواری کے زمانے کے بارے میں کہ ماہواری کے زمانے میں بیویوں کے ساتھ جمع کے اعتبار سے، صحبت کے اعتبار سے کیا معاملہ رکھا جائے۔ فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ تو گندگی اور تکلیف کا زمانہ ہوتا ہے عورت کے لیے، لہذا گندگی اور تکلیف کے زمانے میں صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ عیسائیوں کے طریقے سے کہ اس زمانے میں بھی صحبت سے پرہیز نہ کریں، یہ درست نہیں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا تم عورتوں سے زمانے حیض میں جدا رہو، یعنی جمع سے دور رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت یعنی جمع نہ کرو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں، مثلا یہ کہ اگر 10 دن سے کم میں وہ پاک ہو رہی ہیں تو نہا دھو لے، نماز کا وقت یا کم از کم گزر جائے، یا 10 دن میں پاک ہو رہی ہیں تو نہائے دھوئے بغیر بھی اجازت ہو جاتی ہے۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، نہانے دھونے میں اگر نہانے دھونے کا ٹائم نکل گیا، نماز اس کے ذمے میں آ گئی تو یہ اسی کے قائم مقام ہے کہ گویا نہانا دھونا ہو گیا۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس تو اب ان سے آؤ جاؤ، من حیث امرکم اللہ، اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اور اس جگہ کو آگے کی آیت میں کھول دیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو کہ اگر ان سے بھول ہو گئی، زمانے حیض میں صحبت ہو گئی یا کسی غلط فہمی میں آ گئے
کہ میاں بیوی سمجھ نہیں سکے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو حیض کا زمانہ ختم نہیں ہوا تھا، تو وہ توبہ کر لیں، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ اللہ حدیث میں آیا ہے التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والے سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہری پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند رکھتا ہے، باطنی پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ جو گناہوں سے بھی بچتے ہیں یہ باطنی ناپاکی ہے، اور جو ظاہری ناپاکی کے حیض کے زمانے میں سے بچتے ہیں عورت سے صحبت کرنے سے، تو اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں حرث لکم، تمہارے لیے کھیتیوں کی طرح ہیں، تمہاری یہ کھیتیوں کی طرح ہے۔ تمہارا تعلق ان سے ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک انسان کا کھیتی سے تعلق ہوتا ہے، اور معاملہ بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے کھیتی میں۔ اور کھیتی میں چونکہ یہ پابندی نہیں ہوتی کہ انسان اپنے کھیت میں پورب سے آئے، پچھم سے آئے، اتر سے آئے، دکن سے آئے، ایسے ہی تمہیں بھی آزادی ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تمہاری اپنی کھیتیاں ہیں، تمہیں کھیتیوں سے لگاؤ ہونا چاہیے، اور تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح تمہیں اپنی ظاہری کھیتیوں میں اجازت ہوتی ہے جہاں سے چاہو آؤ، ایسی تمہاری یہ کھیتیوں کے جو منزل میں ہیں، درجے میں ہیں، ان کے بارے میں تمہیں اجازت ہے کہ جس کیفیت سے چاہو تم ان سے اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ بس وہی پابندی کہ کھیتی ہی ہونی چاہیے، کھیتی کی جگہ ہونی چاہیے، کھیتی کے علاوہ جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے آخرت جو ہے ہر حال میں یاد رکھو، اس کا حکم دیا گیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے کل کی بھی تدبیریں رکھو، بالکل جو ہے خواہشات میں ڈوب نہ جاؤ کہ اسی کے ہمیشہ جو ہے ذہن و خیال میں وہی بس چیزیں رہیں، بلکہ آخرت کے لیے بھی تدبیریں کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں نمازیں اس کی وجہ سے قضا نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے اور گناہ نہ کرنے لگ جاؤ، اللہ کی حدوں کو پار نہ کرنے لگ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ کا خوف ایسے ہوگا کہ تم یقین رکھو، اس بات کو ذہن میں جما لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بے شک تم لوگ اللہ سے ایک دن ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے نیک بندوں کو، ایسے مومنوں کو جو خوف رکھیں اور اللہ سے ملنے کا دھیان رکھیں، انہیں خوشخبری اے نبی سنا دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا